اپنی اس بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے ایک مخصوص گروہ کے تعلق سے خطاب کیا. توجہ حاصل ہوگی ایک بلند سلوات اور کے بعد ایک اور بات جس حدیث سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے. اپنی زمین کو بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے ایک مخصوص گروہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا. ایک گروہ کے تعلق سے اور اپنی حدیث میں اس گروہ کی خاصیت کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کو کیسے پہچانا جاتا. آغاز حدیث سے پہلے ذکر میں آپ کی باتیں کر دیں کہ اللہ کی نگاہوں میں گروہ وہ نہیں ہے جو ہماری نگاہوں میں گروہ ہے. ہمارے لیے جو گروہ ہے یا جو گروپ ہے جو انجمن ہے ایک ساتھ جہاں ہم رہتے ہیں, اللہ کی نگاہوں میں گروہ ایسے نہیں ہے. ہمارے لیے گروپ وہ ہے جو ایک جگہ کھڑا ہوا. اگر 50 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اسے گروپ شمار کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک گروپ ایسے نہیں. وہ 50 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے بھلے ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ انہیں الگ الگ گروپ میں شمار کرتا ہے. کیونکہ خداوند سے آدم کے بعد کسی کا ساتھی ہونا اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے نزدیک کوئی کسی کا ساتھی اس وقت ہے جب وہ مزاج اور طبیعت میں اس سے ملتا ہو. یعنی آپ بھلے ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کے بازو کھڑے ہوئے ہو تو آپ دور سے دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ دونوں دوست ہیں یا دونوں بھائی ہیں یا ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک پیمانہ ہے کہ ساتھ میں کون ہے, لیکن اللہ کے نزدیک پیمانہ یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں کون ہے. اس کے نزدیک طبیعت میں ایک جیسے کون ہے. اگر دو لوگ پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لیکن طبیعت نہیں ملتی تو اللہ انہیں ایک گروپ میں شمار نہیں کرتا. ایک انسان جھوٹا ہو انڈیا میں اور ایک جھوٹا ہے پاکستان میں, ایک جھوٹا ہے افریقہ میں, ایک جھوٹا ہے زمین پر, ایک جھوٹا ہے چاند پر, تو قیامت کے دن اللہ ان سب کو ایک ساتھ شمار کرے گا. کیونکہ اس کے نزدیک صفت کے ملنے کی وجہ سے لوگوں کو ایک ساتھ شمار کیا جاتا ہے. اور آس پاس بیٹھے ہوئے بھی ہو کے بھلے ہی, لیکن اگر طبیعت نہیں ملتی تو اللہ انہیں ایک ساتھ شمار نہیں کرے. اگر وہ صرف آپس میں رہنے والوں کو ہی ایک گروہ شمار کر لیتا تو کبھی بزم رسول میں سورہ منافقون نازل نہیں ہوتا. رسالت مآب کی بزم میں منافقوں کے سورے کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں رسول کے ساتھ شمار نہیں کرتا. وہ رسول کے ساتھ انہیں کا شمار کرے گا جو مزاج اور طبیعت میں کوئی بغیر رسالت رکھتے ہیں. بات بات یعنی یہ گروپ ہے کہ بھائی کوئی گروپ کیسے طے کرتا ہے. ہم سب لوگ دارالشفا میں رہتے ہیں, ایک ہی میڈیکل میں رہتے ہیں, ایک ساتھ اٹھ کر رہتے ہیں, تو قیامت کے دن ساتھ رہے یہ ضروری نہیں. قیامت کے دن پر رکھنے کا عادت لوگوں کو ان کی عادتوں کے اعتبار سے الگ ڈیوائڈ کر لے گا کہ بھائی جس کی جیسی عادت اور مزاج و طبیعت ہے ویسے لوگ ایک ساتھ آئیں گے. اسی وجہ سے بدکار سارے ایک طرف ہوں گے, نیکوکار سارے ایک طرف ہوں گے, سچ بولنے والے ایک طرف ہوں گے, جھوٹ بولنے والوں کا ایک گروپ ہوگا. اس کے نزدیک محبت رکھنے والے
لیکن یہ وہ گروپ نہیں ہے جو ساتھ رہتا ہے، یہ وہ گروپ ہے جس کی طبیعت ایک جیسی ہے، اور اتنی بڑی عظیم صفت، اتنی بڑی عظیم صفت کہ وہ سب کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کون سی صفت؟ وہ صفت ہے صاحب عقل ہونا۔ وہ صفت ہے صاحب عقل ہونا، یعنی انسان کا عقل مند ہونا اتنا ریئر ہے جیسے ریگستان میں سوئی کا مل جانا۔ صاحب عقل کا، انسان کا صاحب عقل ہونا بہت ریئر سے بنے، بہت اتنی ریئر کہ جیسے ریگستان میں سوئی کو تلاش کرنا جس کا ریئر ہے، اتنا ہی ریئر ہے کسی انسان کا صاحب عقل ہونا۔ اور انسان کا اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھنا اتنا سوال ہے جیسے دن کے وقت روشنی کا پیغام ہونا۔ مولانا نے اپنا یہ فرمان صرف ان لوگوں کے لیے فرمایا جو دولت عقل سے سرفراز ہے، جنہیں اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ صبح میں آپ کی خدمت میں بات کر رہے ہیں، یہ تو بات نہیں ہوئی، نہیں فوکس نہیں ہوئی، سائنس کرنے کی وجہ سے ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ بہت سمجھ رہے ہیں ایک عظیم کی بات یہ ہے کہ مولانا نے مخصوص کر دیا کسی ایک گروپ سے۔ کون سے گروپ سے؟ ان لوگوں کے گروپ سے جو صاحبان عقل ہے۔ اب ہم کیسے پہچانے کہ کس کے پاس عقل ہے اور کون عقل سے محروم ہے؟ تو مولانا نے بات فرمایا تم کسی انسان کے افعال کے ذریعے سے، اس کے اعمال کے ذریعے سے، اس کے کاموں کے ذریعے سے پہچان کرتے ہو کہ وہ عمل کرتا ہے۔ اور عقل چھپی ہوئی ہے سر سینے میں اندر، ہمیں دیکھ کر تو پتا نہیں چل سکتا کہ بھائی کون عقل والا ہے کون نہیں۔ تو نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ عمل دیکھو، عمل سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ عقل کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مان لیجیے کہ کوئی بلی ہے، اس کے سامنے آپ نے دودھ رکھ دیا اور ایک طرح سے چلے گئے کہ بھائی پیچھا واپس آنے کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ آپ جب تک واپس آئے دودھ نہیں، آپ کے لوگوں نے پوچھا کہاں گیا نہیں کرا کہاں رکھا تو میں جاؤں آپ جہاں ملی تھی کے سامنے تو رکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ تمہیں کچھ عقل ہے، کہیں دور ہو بلی کے سامنے رکھا رکھا، مطلب عقل چھپی ہوئی تھی اندر، لیکن انہوں نے حرکت ایسی کی ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ صاحب عقل ہے یا نہیں ہے۔ بات آتی سینے میں کوشش کا ہے عقل، لیکن ہم کیسے پہچانے کہ وہ عقل کرتا ہے یا نہیں؟ تو مولانا نے کہا فرمایا اعمال کو غور سے دیکھو، کیونکہ اعمال اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ عمل کرنے والا صاحب عقل ہے یا نہیں۔ تو اب عمل صرف عمل نہیں ہے، بلکہ عمل انسان کی عقل کا پیمانہ ہے، عمل انسان کی عقل کی اسکیل ہے جس پر اسے ناپا جائے گا، اس کی عقل کو توڑا جائے گا۔ عمل صرف ایک ذاتی کام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فعل نہیں، اس کے عقل والے ہونے کی دلیل ہے۔ پروردگار عالم نے کسی فعل پر ایسی شدت نہیں کی جیسے اس نے میدان غدیر میں فعل کو شدت کی۔ ارشاد فرمایا الا تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسالت نہیں پہنچے۔ یہ کہاں
کسی کو عقل ہے یا نہیں؟ کون سا عمل دیکھوں میں جس کے نتیجے میں مجھے یہ پتا چلے کہ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں؟ تو مولانا ارشاد فرمایا یہ دیکھ کہ کیا وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے یا نہیں. اگر اسے حق اور باطل میں تمیز کرنا نہیں آتا تو پھر اس کے عقل کی کوئی دلیل نہیں. تو بہت یہ ایک سیکنڈ لیول ہے، اوپر کی منزل ہے. عقل اور باطل میں تمیز کرنا یہ نیکسٹ لیول ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے ہے حق اور باطل تمیز سے پہلے ہے حق کو دیکھنا یا حق کو سننا. اب جب انسان کے نیچر میں حق سننا ہی نہیں ہے تو وہ تمیز کیا کرے گا کہ ہم کیا ہے کیا ہے. بس ہمارے آج کل کے متعلق معاشرے میں ہمارے اس مزاج کو عام کر دیا گیا کہ انسان حق سنے گا ہی نہیں. وہ تو بات کی بات ہے کہ فیصلہ کرے ہم بات لیکن پتا ہی نہیں کہ ہم کیا ہے. تو مولانا نے جو ذمہ داری کا ذکر کیا وہ اوپر والوں کے لیے. اس نے پوچھا مولانا میں کیسے پہچانوں کسی کے پاس عقل ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ وہ ہم پر باتیں تمیز کر سکتا ہے یا نہیں. اس نے پوچھا مولانا میں کیسے پہچانوں کسی کے پاس عقل ہے یا نہیں؟ تو مولانا نے کہا یہ دیکھ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے یا نہیں. اگر اسے رضا الہی کی پرواہ نہیں ہے تو پھر اسے عقل مند نہ سمجھنا، کیونکہ عقل کی دلیل ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. حق باطل کی تمیز عقل کا کام، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش عقل کا کام. ارشاد فرمایا اس نے پوچھا مطلب میں کیسے پہچانوں کسی کے پاس عقل ہے؟ تو جواب دیا یہ دیکھ کہ کیا وہ اپنے حاجی کو پہچانتا ہے یا نہیں. اگر وہ اپنے حاجی کو نہیں پہچانتا تو وہ صاحب عقل نہیں ہے. اللہ کی طرف سے دیکھی ہوئی حجت کو اپنی ہدایت